السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت جو انسانیت کے لیے اتاری گئی، فائنل ٹیسٹامنٹ، اس کی یہ آیتیں تھی 6 نمبر کی سورت کی آخری آیتیں۔ اگر آیت کا سیریل ہم دیکھیں تو 159 سے 165 تک۔ اور قرآن شریف کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی سورت کا اینڈ آتا ہے تو اسی مضمون کو کمپیکٹ طور سے پھر بیان کر دیا جاتا ہے جو سورت شریفہ میں اس سے پہلے بیان ہوا۔ سیم چیز ہم کو یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے قبل کی آیتیں بھی یہی کچھ کہہ رہی تھیں، اب مضمون سمیٹے جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسانیت کی درگت کیسے بنی اور کیوں بنی اور وجہ کیا اس کی ہو گئی۔ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کریں کہ ایک ذہن جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے کیا معنی لیتا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اس بات کو چیک کریں، ہر بات کو چیک کریں، بلکہ خود قرآن شریف کی بات کو چیک کریں۔ قرآن شریف نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ اندھے اور بہرے ہو کر پیچھے چلا جائے۔ مومنوں کی شان یہ بتائی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مومنوں کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان کے رب کے آیتوں سے نصیحت کی جائے، اس پر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ تو آپ ایک انسان کی بات پر اندھے اور بہرے ہو کے کس طرح گر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو کراس چیک کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، اور پہلا چیک اس پہ لگایا جائے عقل کا کہ عقل میں بھی بیٹھتی ہے یا نہیں۔ اب ہم اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد کرے، صحیح ترجمہ کروا دے۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بندی کی اور گروپ ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، ان کا میٹر اللہ کی طرف ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا کہ کیا کیا حرکتیں کرتے آئے۔ جو نیکیاں لے کر آئے گا اس کو ویسی نیکیوں کے 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا، اور جو برائیاں لے کر آئے گا اس کو جتنی برائی لایا اتنی ہی سزا دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میرے رب نے ہدایت دی مجھے صراط مستقیم کی، دین ایسا جو موسٹ اسٹیبلشن اسٹینڈرڈ اینڈ اسٹریٹ ہے،
اور ڈاکٹرین آف ابراہیم علیہ السلام پر قائم ہے جو یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں ہرگز نہیں تھے۔ آپ یہ بھی اعلان کیجئے کہ بے شک میری عبادتوں کے سارے جذبے، میری قربانیوں کے سارے جذبے، میری حیات اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک پارٹنر ایسوسیٹ ہے ہی نہیں، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور سب سے پہلے میں سبمٹ ہوتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ میں کیا غیر اللہ کو اپنا رب تجویز کروں، جبکہ کائنات کی ہر شے کا رب وہی ہے، اور کوئی بھی شخص جو بھی کماتا ہے اس کا ریئیکشن صرف اس پر پڑے گا، اور آخرت میں اس کو کوئی گناہوں کے بوجھ اٹھانے والا ملنے سے رہا۔ پھر تمہارے رب کی طرف بابا تم سب کا ریٹرن ہے، پھر تمہیں انفارم کرے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے۔ وہی تو ہے انسانوں جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ سوورین بنایا، اور تم میں ایک دوسرے کو درجات میں فضیلت دی۔ اس طرح وہ تمہارا ٹیسٹ لیتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا اس میں تمہارا ٹیسٹ ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سوئفٹ ہوتی ہے، اور بے شک وہ بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ یہاں صورت شریفہ مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے ایک بڑے روگ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہر زمانے میں نبی آئے، رسول آئے، کتابیں نازل کی گئیں، لیکن پیچھے آنے والوں کا حال کیا بنا اور یہ بنتا کیوں ہے، اس کی الحمدللہ قرآن شریف نے پوری توجیہ کی ہے، ان پوائنٹس اور نکات کو بتایا ہے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اختلاف اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ جماعت بندی شروع ہو جاتی ہے، پھر جماعت بندی آگے بڑھ کر فرقے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے کچھ مین پوائنٹ ہیں، اور مین پوائنٹ ایک ہے کہ اس دین کو بطور عقیدہ پیش کیا گیا۔ دنیا کے سارے دین عقیدے پر چلتے ہیں۔ عقیدے کے معنی ہوتے ہیں آستھا ہندی میں، اور انگلش میں ہوتے ہیں بلائنڈ فیتھ، جو ان چیلنجیبل ہوتا ہے۔ آپ اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، آپ کوئی توجیہ نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی سائنسی دلیل نہیں، بس ایسے مانیے، ایسے عقیدہ رکھیے۔ عقیدے کی بات پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کی ہی نہیں ہے، اور کسی اسلامی عقیدے کی طرف دعوت نہیں دی، نہ اللہ نے ان کے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ عقیدہ ہمارے یہاں داخل کیسے ہوا، اور اس عقیدے نے ہم پر کیا قیامتیں ڈھائی ہیں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ دنیا کے کسی بھی دین سے پوچھیں کہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کا ایک ہی بیٹا آپ نے تجویز کر لیا اور اس کو بیٹا مان کر چل رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دس از کرسچین فیتھ، یہ عیسائی عقیدہ ہے، اس کو مانیے آپ عیسائی ہو جائیں گے۔ یعنی عقیدے کو مانیے، عقیدے کی کوئی دلیل نہیں۔ بس اس کائنات میں کیا وہی ملے، کیوں ملے، کائے کو اتنی تکلیف دی، کسی سوال کا کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ فیتھ از ان چیلنجیبل۔ فیتھ پر آپ بات کریں گے، فیتھ کے اصل میں معنی ہی ہوتے ہیں بلائنڈ فیتھ کے، اندھا ایمان رکھیں، اندھا عقیدہ رکھیں۔ قرآن شریف نے اس کی دعوت ہی نہیں دی۔ لفظ عقد جس سے عقیدہ بنا، یہ خود قرآن شریف کا لفظ ہے، اور قرآن شریف نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے گٹھان باندھنے کی صورت میں۔ نکاح کے لیے بھی عقد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ گانٹھ باندھی جائے، اور اوفو بالعقود فرمایا کہ جو گانٹھ باندھی گئی ہے اور جو چیزیں طے شدہ ہیں کسی معاملات میں، تو اس کو آپ کو پابندی کرنی ہے۔ اور اسلام کو عقیدہ بالکل نہیں کر، اسلام کے معنی ہی ہیں کہ عقل سے سمجھ کر سبمٹ ہو جائیے۔ کس کو سبمٹ ہوئیے؟ اس کو سبمٹ ہوئیے جس نے کائنات بنائی، اس نے ساری چیزیں جب اسی نے بنائی ہیں تو اس کو ہی سبمٹ ہونا پڑے گا، یہ عقل کے تقاضا ہے۔ پھر اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ پوائنٹس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ اسلام کے معنی ہوں گے جو حقائق ملے ہیں تحقیق سے کسی بھی دور میں، اس کو من اور عین مان لیجئے، اور اس میں کوشچن نہ اٹھائیے، اس لیے کہ وہ فائنل جواب جب آ گئے ہیں
تو فائنل جواب میں اف اور بٹ لگاؤ گے تو پھر بہک جاؤ گے. اور اس میں ایک آیت میں آ رہا حضرت ابراہیم کا طریقہ یا ملت یا ڈاکٹرین، اس کو ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ یا ملت کیا ہے بھائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 ادیان کو قائم کیا، ایک نہیں. آج جو ایک زمانے کے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، رب تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، ان کو پسند نہیں آیا نام، جیسے ہم کو پسند نہیں آتے ہیں، ہم نے اپنے مختلف نام رکھے. انہیں وہ نام پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا. قرآن شریف ان سے کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے، میں نے کب تمہیں یہودی بنایا تھا، میں نے تو مسلم بنایا تھا. پھر دوسرا دور ایک آیا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اس کا بھی حال یہ ہوا کہ وہ بھی اسلام تھا، اس کو کرسچینٹی بنا دیا گیا. پھر ایک تیسرا دور آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تم کو اللہ نے مسلم کہا، تم کو کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ملت ابراہیم کے طریقے پر ہو، اور تمہارا نام مسلم رکھا میں نے. پسند آیا؟ نو، بالکل نہیں. آج بھی آپ کہہ دیجئے کہ کسی سے کہ میں مسلم ہوں، وہ آپ سے چھیڑ خانی کرے گا. آپ کون سے مسلم ہیں؟ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں. ایک گروپ بنتا ہے، اس کے اندر بھی اندر 3 گروپ بنتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کی کہانی ہے. اس دنیا میں مذاہب کم ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ 6-7 مذاہب کے علاوہ اور مذاہب ہیں. کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، جوڈائزم ہے، ہندوازم ہے، سکھیزم ہے، بودھزم ہے، کچھ اور چلر پکڑ لیجئے، 10 کے اندر ہی لائن بنے گی. لیکن اس میں جو سب ٹائٹلز ہیں، جو فرقے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ نیومرس ہیں، اور ان کو گننے جائیں تو گن نہیں سکیں، اتنے ہیں. ہاں اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں گنتی ممکن نہیں کہ فرقے کتنے ہیں. ایک ہی فرقے میں اور کچھ فرقے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، روز ایک نیا فرقہ جنم لے لیتا ہے، کہیں اینڈ اس کا نہیں آ رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں عقیدے پر. سنی عقیدہ، شیعہ عقیدہ، دیوبندی عقیدہ، حنفی عقیدہ، شافعی عقیدہ. دین تو دین کبھی بھی اور نیٹلی نہیں کہا جائے گا کہ قرآن اور سنت سے جو ثابت ہو وہ دین، جو ہمارا بڑا بتائے گا وہ دین. اس کو کیوں مانے؟ وہ تو عقیدہ ہے. کبھی عقیدے کی دعوت ہی نہیں دی گئی اسلام میں، قرآن میں، اور نہ حدیث شریف میں. یہ بات کی ہماری پیداوار ہے. مبارک ہو ہم کو، مگر مجھے مبارک ہو صرف کتاب اللہ اور صاحب کتاب جس نے اس پر عمل کر کے بتا دیا. تو فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ پھاڑ ڈالا اپنے دین کو. وَكَانُوا شِيَعًا، گروپ بن گئے، اور گروپ کا نام بھی وہی رکھا. فکر نہیں کی کہ یہ لفظ قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. کسی کو کوئی دھیان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہو بھی ایسے رہا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا پاگلوں کی جنت ہے، کیا ہو گیا ہے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس روایت کی پوزیشن کیا ہے، لیکن کثرت سے بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہوں گے، ایک بچے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو خوبی یہ ہے کہ ان سارے فرقوں نے رونا چاہیے کہ یا اللہ جہنم والا میں نہ بن جاؤں، لیکن سارے فرقے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جنت میں تو میں ہی جاؤں گا. یہ تو کسی پاگل خانے میں ممکن ہے، ہوش اور حواس کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میں ہوں، وہ جو ایک جانے والا ہے جنت میں، اور باقی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. مجھے میری فکر ہے. میرے پاس پہلی بات تو کوئی عقیدہ نہیں، میرے پاس پہلی بات تو کوئی فرقہ نہیں. مجھے تو میرا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا.
اللہ کے سامنے کیسے کھڑے رہ سکوں گا, کیا جواب دے سکوں گا میرے گناہوں کے. اتنی نعمتیں دی, شکر ہارڈلی 0.01% بھی نہیں کیا ہوگا. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موج اڑا رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے کہ جس نے دیا اس کو کچھ تھینکس تو کہہ دیں. غیروں کو تھینک یو کہتے رہیں, اللہ کو تھینکس کہنے کی فرصت کس کو ہے؟ اب ان کا حل کیا نکلے گا؟ انما امرہ من اللہ, یہ میٹر اللہ کو ریسٹ کرتا ہے, یہاں یہ بننے والا نہیں. تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں. اسی صورت شریفہ میں ابھی چند آیتوں پہلے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے موسٹ اسٹریٹ, اس کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دیگر راستوں کو فالو نہیں کرنا ورنہ تمہارا فرقہ بنا دیں گے اور اس کے راستے سے تم کو ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ وجہ ہے کہ جب رشتے کمزور ہوتے ہیں کتاب اللہ سے اور صاحب کتاب جناب رسول اللہ سے, یہی حال بنتے ہیں. اور بھی اس کو بتایا کہ یہ ہر نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا. یہ ہسٹری ہے دنیا کی. اللہ تعالیٰ مذاہب کی بھی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو ہمیں کسی صورت سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا. ارے بھائی, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں جس نے جنت کا نظارہ کر کے آئے ہوں, جنہیں سب کچھ پتا ہو, اور اس کے اندر اتنے فرقے تیار ہو جائے. تو فرقے بنتے ہیں, ہر دور میں یہ فرقے بنتے ہیں, اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور ایک ہی مین وجہ بغیم من انفسہم, ان کے اندر کی شرارت, ان کے اندر کا ایگو حق بات کو ماننے میں آڑا آوے, اپنی شان میں رہیں اور دوسروں کو گراتے رہیں. اس کا ذکر کہ انبیاء کے بعد ایسا ہوتا ہی ہے, اس کا ذکر تلک الرسل والی آیت میں ہے, سورۃ البقرہ کی 253 نمبر کی آیت, کہ ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوتے رہتا ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. انبیاء کے نام لیے, ان کی فضیلتیں بیان کی, ان کے درجات بیان کیے, حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور ان کی تائید کی روح القدس سے. اور یہاں سے بات شروع کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. اللہ چاہتا تو ان انبیاء کے جانے کے بعد میں یہ آپس میں لڑتے نہیں, کھلے بیانات آ گئے تھے, پھر بھی اختلاف کیا اور اختلاف کا درجہ مارا ماری تک لایا. مقتتل اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جنگ و جدل کی نوبت آئی. اور اس صورت میں یہ بنا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان میں رہے اور کچھ لوگ اتنے شدید تھے کہ کفر میں جا پڑے. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب ہوتا نہیں, لیکن اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں ڈالے گا. اور یہ ٹیسٹ جیسے ہی انبیاء جاتے ہیں شروع ہو جاتا ہے. اس کو سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت میں فرمایا کہ حزب, فرقہ اور حزب, اس کو فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ مومنون میں. بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو, تمام کے تمام کنزیوم کرو اس دنیا کی طیبات اور عمل کرتے رہنا نیک, بے شک جو عمل تم کر رہے ہو اس کی جانکاری میں رکھتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ جو تمہارا گروپ ہے ایمان والوں کا, وہ ایک ہی گروپ ہے اور میں تمہارا رب ہوں, مجھ سے ڈرتے رہنا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. آپس میں اس حکم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کل حزب بما لدیہم فرحون. جس گروپ کے پاس جو ٹکڑا ہے اسی پر اترائے چلا جا رہا ہے. دین اترانے کی چیز تھی یا تقوی کی چیز تھی؟ دین پر اترانا, اپنے دین پر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے
اس کو دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 نمبر کی صورت میں لیا ہے اور اس میں فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقے بازی کی اپنے دین میں اور گروپ بن گئے، اور ہر گروپ جو اس کے پاس ہے وہ اترا رہا ہے. دین اترانے کی چیز نہیں تھی، دین سنجیدگی کی چیز تھی. تو یہ تو ہوا معاملہ، اس طرح ہوا کرتا ہے. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکیاں لے کر آئے گا 10 گنا اجر دوں گا. پہچانا ہی نہیں گیا اس رب کو کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. کہیں فرمایا 1 دانہ ہوگا تو 700 دانوں کے برابر دوں گا. کہیں کچھ وعدے ہیں، کہیں کچھ وعدے ہیں. ایسا نہیں کہ جتنا عمل کر کے آیا نیک عمل اتنا ہی اس کو دے دو. انصاف کا تو تقاضا یہی تھا کہ اتنا ہی دے دو، لیکن یہ رب العالمین ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے. یہ غفور الرحیم ہیں اور یہ تو اپنے بندوں کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں. ایسے ہیں، اتنی بڑی بڑی تو جنت دے رہے ہیں. کیا ایسے عمل کسی شخص کے ہو سکتے ہیں دنیا میں کہ اتنی بڑی جنت اس کو دے دی جائے؟ اسے خزانوں میں ہی کمی نہیں ہوتی اگر وہ دینے بیٹھے. لیکن اس کے برخلاف فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. برائیاں لے کر آئے گا تو جتنی برائی لائی ہے اتنے کی ہی سزا پائے گا، ذرا زیادہ نہیں دی جائے گی اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. اسی لیے جہنم میں جانے والوں کو آخری موقع پر ان کا جب اسٹیپ جہنم میں پڑنے والا ہے اس وقت بھی وہ جو چیفز آف جہنم ہوں گے ان کو پوچھیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. پہنچیں گے تو ان سے کہیں گے کہ کیا بھائی آپ کے پاس میں آپ میں سے ہی پیغام لانے والے نہیں آئے تھے جو تم کو اس دن کی وارننگ دے چکے تھے کہ تمہاری یہ درگت بنے گی؟ کہیں گے قالوا بلا، آئے تو تھے، ہم ہی ظالم ہیں. 2 جگہ یہ تذکرے آئے ہیں کہ آخری ٹائم بھی اس کو پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں سے زیادہ آپ کو سزا دی گئی ہے تو پھر ایک اپیل دائر کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا اس کو قبول کرے گا وہ کہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں دنیا میں اسی جہنم کے وہ قابل ہے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہ کوئی میرے جیب کی دعوت نہیں ہے، میری اپنی دعوت نہیں ہے، میرا اپنا پروگرام نہیں ہے، بلکہ خود مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے اس سیدھے راستے کی جو دین ہے. موسٹ اسٹیبلش، قائم بھی ہے، اسٹیبلش بھی ہے، اسٹریٹ بھی ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کے ڈاکٹرین پر. اور یہ بہت اہم چیز ہے جو مس ہو رہی ہے. ڈاکٹرین آف ابراہیم کیا ہے؟ ڈاکٹرین آف ابراہیم کائنات پر غور کرنے کا نام ہے کہ کائنات پہ غور کیا جائے. آج جتنا کائنات پہ غور ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہم نے بات پیش نہیں کی یہ کائنات بنانے والا کون ہے. ان کے حال یہ ہیں لفظ گاڈ سے اور ایشور سے یا اللہ سے ایک طرح سے وہ الرجک ہیں کہ جتنے لوگ اس کا نام لیتے ہیں وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، کیا کیا نہیں کر جاتے ہیں. وہ تو الرجک ہو گئے ان الفاظ سے. وہ ایک لفظ انہوں نے خود چنا ہے، نیچر، مدر نیچر، ایرر فری، کوئی کبھی غلطی نہیں. کوئی کسی نے بنایا ہے اور وہ پرفیکٹ بنایا ہے، کوئی ایرر کبھی پائی نہیں جا سکتی. ذرا سی ایرر میں یہ دنیا 1 سیکنڈ میں تباہ ہو جائے. صرف ہم نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو دا نیچر ہے اس نے ایک کتاب آپ کے لیے اتاری ہے، یہ ہم سے نہیں ہوا.
اتنا سا ہی کام کر دیا جاتا، انشاءاللہ مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے۔ یہ کام نہیں کیا گیا، دین کی بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، بڑی اشاعت ہو رہی ہے، بہت دعوت دی جا رہی ہے، ہر شخص اپنے فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے عقیدے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس دین کی طرف نہیں جو ملت ابراہیم کے بنیادوں پر کھڑا ہے۔ کیا ہیں یہ بنیادیں؟ اگر ہم اس کو دیکھنے جائیں تو اسی صورت میں ہم کو مل چکا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات آئی ستارے کو دیکھا، غور شروع کیا، حالانکہ بیچارے کہیں کے پڑھے لکھے نہیں، حالانکہ بیچارے سائنٹسٹ بھی نہیں، اور کوئی سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں، جس دور کا جو بھی آدمی ہو وہ اپنے کامن سینس پر اپنے رب کو پا سکتا ہے، بشرطے کے طریقہ ابراہیم پر وہ عقل لگا لے، اور اسی عقل پر یہ دین اسلام قائم ہے، عقیدے کے نام پہ نہیں۔ اس عقل کو ایک بار پھر دعوت دے دی جائے۔ انسان بہت ایڈوانس ہو چکا ہے حضرت ابراہیم کے دور سے، کیوں نہ سمجھے گا؟ وہ ضرور سمجھے گا، اور الحمدللہ ہم کو تجربہ بھی ہے، لیکن ہماری ٹرمینالوجی اور ہماری ٹیکنیک اور ہماری دعوت کوئی اٹریکشن نہیں رکھتی، ورنہ سیلاب آ جاتا دین میں داخل ہونے والوں کا۔ سیلاب کی صورت میں ہم دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں دعوت لے کر، کوئی جھانک کر پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو رات ہوئی، ستارے پہ غور کیا، اس کی گردش پہ غور کیا، یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے دیکھا ہوگا اس کا طلوع، اس کا غروب وغیرہ وغیرہ، انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ سوورین نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند پر تحقیق کی، اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یا رب جو بھی آپ ہوں، میں ابھی آپ کو پہچانا نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں بھٹکتا رہوں گا۔ پھر بھی سورج کو دیکھا، سوچا یہ تو بڑا ہے، لیکن پھر دکھائی دیا کہ مجبور محض ہے۔ تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ان کو روشنی دے دی جو آج بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی آدمی کامن سینس پر اپنے رب کو تلاش کرے، اور اسی پر اسلام قائم ہے، اور اس درجے قائم ہے کہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جتنا ایریا تجھے دکھائی دیتا ہے، چاہے تو کسان ہو یا سائنٹسٹ ہو، زمین جو تیرے نقشے میں دکھائی دے رہی ہے آنکھوں سے، اور آسمان جو تجھے دکھائی دے رہا ہے، اتنے ہی حصے پر غور کر لے، زمین پر اور آسمان پر تجھے تیرا رب مل جائے گا۔ اور یہ فرمایا 34 نمبر کی صورت میں، 9 نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ نے سورہ سبا میں، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا اتنا بھی غور کرنے کی کسی کو فرصت نہیں جو اس کے آس پاس آگے پیچھے ہے، آسمان اور زمین کے حصے، اسی پہ غور کر لے، کس طرح یہ چیزیں اگتی ہیں، کس طرح یہ ضائع ہوتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کو ایک دانہ زمین میں ڈالو اور ہزاروں دانے پیدا کر دے، وہ رب، اس کو نہیں پہچان سکو گے؟ تم کیا اس دانے کو پھاڑ سکتے تھے، نکال سکتے تھے زمین سے؟ یہ سب کچھ ایک انسانی دماغ جو کہیں پڑھا لکھا نہ ہو، دستخط اسے کرنا نہیں آتا ہو، لیکن اس کو یہ حق بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر درجہ میرا ایمان کا یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے نماز کے سارے جذبے، عبادتوں کے سارے جذبے، میرے قربانیوں کے سارے جذبے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ایسوسیٹ کوئی نہیں۔ چھوٹی سی صورت آخر میں قرآن کے اپیئر ہوتی ہے، لیکن وہ پوری توحید کا بھرپور بھنڈار ہے، یاد بھی ہے سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پورے کائنات میں ڈھونڈ لینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو عمل کرو گے تم پر یہ ہوگا،
اور تمہارے گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اتنا لڑ کے اتنے فرقے بنائے تھے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور آپ یہاں خوش ہو رہے ہیں، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حد ہے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ بڑا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے انسانوں ہم نے تم کو زمین کا جانشین بنایا۔ یہی بات پوری قرآن شریف میں کہی گئی ہے، سورۃ البقرہ سے شروع، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ترجمہ ہو گیا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ کا خلیفہ بن بیٹھا۔ کہاں سے یہ بات آئی، کیسے آئی، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کا خلیفہ، وہ بھی سارے کے سارے انسان، عورتیں بھی، اور یہ کافر اور اس طرح کے ابو جہل، ابو لہب فی الحال بھی موجود ہیں، ایسے سب اللہ کا خلیفہ۔ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اسے کوئی کام اٹک گیا ہے، ایک ادھورا رہ گیا ہے، یا وہ دنیا سے چلا گیا ہے تم کو چابیاں سونپ کر، ہے کیا یہ؟ خلائف الارض، ہم کوئی مخلوق کے بعد آئے ہیں، اور اس مخلوق کو جتنے یہاں جو چیزوں کا استعمال الاؤ تھا، اب اس میں کچھ کرٹیل کیا گیا ہے اور اس کی جگہ ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ تو کون ہے وہ؟ سیدھی بات ہے کہ اس سے پہلے اس دنیا کے خلیفہ تھے جنات، جن کو ہم سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہجر میں اس کا بیان ہے، 15 نمبر کی سورت میں 27 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جناتوں کو میں نے شعلہ مارتی ہوئی بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ان انسانوں کے پہلے۔ اور یہی تو معاملہ بنا شیطان کے لیے، کیا اس کو کھجلی آئی تھی، زبردستی ہماری دشمنی کر جاتا۔ اس کا کہنا یہ تھا مجھے آگ سے بنائے، اس کو مٹی سے بنائے، اس کو مجھ پر فضیلت کیوں دی جا رہی ہے، اور وہ کرۂ ارض جس کا میں خلیفہ ہوں، مجھے ہٹا کر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں خوبیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خوبیاں میں تم کو بتاؤں گا۔ فرشتے بھی سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا بات ہے، یہ جناتوں کا خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہو۔ کہ انی عالم ما لا تعلمون، آپ جانتے نہیں ہیں جناب، مجھے معلوم ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ کیا شاندار چیز بنائی، ایسی کوئی مخلوق ہمیں نہیں دکھائی دی، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہماری تحقیق میں بھی نہیں ہے۔ کیسی مخلوق ہے، ذرا اس کا اندازہ لگائیں، حیرت ہوتی ہے۔ اس دنیا کو کیا سے کیا بنا ڈالا اس انسانوں نے۔ جنت کا نقشہ لے کر آئے ہوئے تھے، جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہر شخص، چاہے اس کی سطح کچھ بھی ہو، سپنے اس کے جنت کے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت یہاں کھڑی کر لے۔ اس کو عقل نہیں ہے، یہاں کھڑی کر لے گا تو بھی چھن جائے گی، اور ذرا سے عمل کو فائن ٹیون کر لے گا تو جنت ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ ترقی دیکھیے، ترقی، یہ تو زمانہ ہمارا ایسا ہے کہ ہر 10 سال میں دنیا 1000 سال جمپ کر رہی ہے۔ کیا ترقیاں ہو رہی ہیں۔ ایک فون جو 20 سال پہلے بوڑھے آپ ہو جائیں اپلیکیشن دے کر ہندوستان میں، اور آپ کو فون ملے جائے جب آپ کے بچے جوان ہوں، جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں، گلوبل ولیج بنا ڈالے ہم نے ہی اس کو۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، اور اس علم سے ہوا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا تھا اس کی اولاد سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر گہرائی میں جا کر کیا چیز نکال کر لاتا ہے۔ کالا سا پیٹرول، کروڈ آئل، اس میں کیا کیا نہیں نکال لیتا، کپڑے تک کے نکال لیتا ہے۔ یہ عقل اور یہ فہم اور کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا، اور ان چیزوں کو پر نہیں ہے تو ہوائی جہاز ہے، اور تیر نہیں سکتا تو کشتیاں تک کے بنا ڈالی۔ 2 ٹانگ سے کتنا دوڑے گا اور کتنا چلے گا۔ پرانے زمانے میں اللہ نے سواریاں دی تھی، گھوڑے اور گدھے، اور اس نے آج کاریں بنا لی، لیموزین بنا لی، ریسنگ کار بنا لی۔ دکھائی دیتا ہے ایسی کوئی مخلوق؟ یہ وہی ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی تھی اور جس کو دنیا میں بھیجا تھا، اور صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرے، یعنی کوئی نماز روزہ اور تسبیح نہ کرتا رہے، بلکہ اس کے سامنے غلامی کا احساس ہو، اس کو باس مانے،
اور اپنے آپ کو غلام مانے، یہ نہیں ہوا انسان سے۔ خلائف الارض بنایا تمہیں، کیوں بنایا؟ اور ایک کو دوسرے پہ درجے دیے، کیوں؟ تمہارا ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ دنیا چلا بھی ایسے ہی رہا ہے، اگر یہ درجات نہ ہو، سب کروڑ پتی ہوں، تو تمہارے کام کون کرے؟ نہیں، دنیا چل ہی نہیں سکتی سارے لوگ کروڑ پتی ہوں، اور سارے لوگ غریب ہو جائیں تو بھی نہیں چلے گی۔ رب بر درجات بندی کیا ہے، اور رزق بھی وہی بانٹتا ہے، لاکھ دعائیں کر لو دیتا وہی ہے، اور لاکھ اس کی عبادت نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقسیم رزق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اپنے ہاتھ میں رکھ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ اکنامی اور یہ ریسیشن، یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے، کہتا ہے اکنامی ہینڈل کرتا ہوں میں انسانوں۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس کی پکڑ بڑی سوئفٹ ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بڑا مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ یا اللہ، ہم لوٹتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی رحمت کے طالب ہیں، مغفرت کے طالب ہیں، عمل ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واپس آپ کی کتاب کی طرف آ رہے ہیں، واپس اس دین کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش میں ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لینا، اعراض سے بچا لینا، کوئی بھی پریشانی سے بچا لینا میرے رب، مغفرت فرما دیجئے گا ہماری، حالانکہ اس لائق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی۔